بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے جو رکھنے جا رہا ہوں بہت ہی اہم معلومات اور بہت ہی خوبصورت اور آپ کے دلوں کو تازہ کرنے والی جو بات ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے اپنی زندگی کے اندر جنگیں لڑی، اپنی زندگی کے اندر غزوات کی لڑے اور جگہ جگہ جا کے اسلام کی دعوت دی۔ جس اسلام کی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے بعد تابعین کرام جو تھے انہوں نے دی، پھر اس کے بعد انہوں نے جس اسلام کی دعوت دی وہ اسلام جو ہے اس کے بارے میں آج ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ اسلام کون سا، وہ اسلام کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اصل بات تو یہ ہے نا کہ اسلام کیا ہے۔ ٹھیک، جس اسلام کے لیے اتنی محنت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جسم جو تھا وہ لہولہان کروا دیا، صحابہ کرام نے پیٹ کے ساتھ پتھر باندھے جس اسلام کے لیے، گھر بار چھوڑ دیے جس اسلام کے لیے، اپنے مائی باپ بیٹے بچی گھر بار بستی چھوڑ دی صرف اسلام کے لیے۔ یہ اسلام ہے کیا؟ اس اسلام میں اتنی قوت کون سی ہے؟ اس اسلام میں اتنی طاقت کون سی ہے؟ اور اس اسلام کے لیے اتنی تگ و دو وہ کیوں کرتے رہے، اتنا کیوں لڑتے رہے اس اسلام کے لیے؟ اور کون سی دعوت تھی جو وہ دینا چاہتے تھے، اور کون سا یہ پیغام تھا جو دینا چاہتے تھے، اور کون سا یہ پیغام تھا جو اللہ کی طرف سے آیا تھا پیارے نبی پر جو انہوں نے ہم تک پہنچانا تھا؟ اس اسلام کے بارے میں آج ہم سب سے پہلے پوچھیں گے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کا معنی کیا ہے۔ اسلام کا معنی یہ ہے کہ توحید کا اقرار کرنا۔ یہ توحید کا ٹاپک بہت بڑا ٹاپک ہے جو اللہ کی کتاب میں بار بار اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو کیا معنی کیا بنا کہ توحید کا اقرار کرنا اور اللہ کے لیے سر تسلیم کرنا، اپنے آپ سر خم تسلیم کرنا، اللہ کے لیے توحید کا اقرار کرنا اور اس کو تسلیم بھی کرنا، صرف اقرار زبان کے ساتھ نہیں کرنا، دل کے ساتھ اس کو تسلیم کرنا اور اس کی اطاعت کرنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ تو اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو معنی اسلام کا کیا گیا ہے یہ کہاں پہ ہے اور اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ سب سے پہلے ہم قرآن مجید سے پوچھیں گے۔ یہ ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید اور اس کی سورۃ بقرہ دوسری سورت ہے اور قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے سورۃ بقرہ۔ ہم سورۃ بقرہ کو کھولتے ہیں۔ سورۃ بقرہ جو ہے اس کی آیت نمبر ہم دیکھتے ہیں 112۔ یہاں پہ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ جو شخص اللہ کی آگے اپنی گردن کو جھکا دے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دے اور یعنی کہ کیا کرے، ایمان لے کے آئے اور نیکوکار ہو، نیکیاں کرنے والا ہو، ٹھیک ہے، نیکی کے اوپر نیکی کا حکم بجا لانے والا ہو، اور اس کا صلہ جو ہے وہ کون دے گا؟ اس کا صلہ اللہ کے پاس ہے اس کا، اور ایسے لوگوں کو قیامت کے دن نہ کسی کا خوف ہوگا اور وہ نہ کبھی غمگین ہوں گے، نہ ان کے اندر کسی قسم کا ڈر ہوگا۔ یہ تھی قرآن مجید کا سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 112۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ اسلام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ ابھی ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ یہاں پہ اسی اسلام کے اوپر جو اسلام کا معنی ہم نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو آئیے مسلم شریف کی حدیث ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اسلام ہے۔ نماز قائم کریں، سب سے پہلے کیا کریں؟ توحید کا اقرار کریں۔ توحید کیا تھی؟ وہی جو اب میں نے پہلے معنی کیا تھا۔ توحید کا کیا معنی ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کسی کو بھی اللہ کے علاوہ کارساز اپنا نہ سمجھے۔ عبادت کے لائق، مشکل کشا، حاجت روا، داتا، دستگیر، گنج بخش، فیض عالم صرف اللہ ہی ہے۔ اولاد دینے والا، بچیاں بیٹے دینے والا، بیٹیاں دینے والا، نہ دے تب بھی اس پر قادر و ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ توحید کا اقرار سب سے پہلے ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ کیا کرے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے آخری رسول ہیں۔ وہ اپنی دل و جان سے تسلیم کرے کہ اللہ کے پیارے محبوب ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اور اس کے بعد کیا کرے؟ تیسرے نمبر پہ نماز قائم کرے،
تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے، اسلام نماز کے اوپر بھی بہت بڑا ٹاپک ہے، وہ آپ کو میں پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو کیا کرے کہ نماز کو قائم کرے، اور کیا کرے، اللہ نے اس کو مال دیا ہے، اللہ نے اس کو رزق دیا ہے، رزق حلال دیا ہے، تو اللہ کے راستے میں زکوٰۃ ادا کرے۔ اور آگے اب چلتے ہیں، تو آگے کیا ہے، رمضان کے روزے رکھے، رمضان کے روزے رکھے۔ جب رمضان کا مہینہ آ گیا اس کے اندر وہ رمضان کے روزے اپنے اندر اس کو تسلیم کر کے ان کو رکھے۔ اور اس کے بعد کیا کرے، اگر اس کے پاس اللہ نے اس کو مال دیا ہے، اللہ نے اس کو اتنا مال دیا ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کر سکتا ہے، تو اللہ کے گھر کے حج کرے۔ اگر اس کے پاس اتنی استطاعت ہے کہ وہ اللہ کے گھر جا سکتا ہے، تو وہ اس مال کو سنبھال کے نہ رکھے، وہ اللہ کے گھر کا حج کرے۔ تو یہ ہے اسلام۔ اسلام کے یہ ارکان ہیں، اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے، کلمہ توحید، اس کا اقرار کرنا۔ اس کے بعد کیا ہے، پہلا کلمہ طیبہ، اس کے بعد پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا کہ رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور اگر اس کے پاس استطاعت اتنی ہو کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کرے۔ یہ اسلام ہے۔ اس کے علاوہ اسلام نہ کوئی اتنا سخت دین ہے، نہ کوئی سختی کا نام ہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے، اور انشاءاللہ میری نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں گا۔ اور اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، میری یوٹیوب چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کرتے جائیے۔ تھینک یو، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔